عزیزان گرامی، ہم نے ذکر کیا تھا جساسہ کا، یعنی جساسہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جاسوسی سے ہے، جاسوسی کا نظام، یعنی کہ وہ ایک جساسہ تھی جو دجال کے لیے جاسوسی کرتی، یعنی کوئی بھی اسے خبر ملے تو وہ دجال تک پہنچاتی، اور ان تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جو تھے ان کو بھی اسی نے دجال تک بھیجا تھا کہ ادھر جاؤ، وہ تمہاری باتیں سننا چاہتا ہے اور تم اس سے پوچھو، وہ تم سے پوچھے۔ یہ جاسوسی کا جو نظام ہے نا، یہ دجال کا ایک دجالی نظام یا دجالی سسٹم جو ہے، اس کا ایک خاص جو ہے وہ حربہ ہے کہ کس طرح پوری دنیا میں جاسوسی کا نظام ہے۔ اس بارے میں بہت سارے، آپ شاید یعنی لمبا قصہ ہے، آپ لوگ شاید جانتے ہوں یا نہ، کہ یہ جو این جی اوز ہیں، یہ جو جتنی این جی اوز پاکستان میں یا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ سارے اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ اور یہ ایک تو ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو نادرا کے پاس محفوظ ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کبھی کو غلبہ حاصل کر لیں یا کبھی اس کو ہی کنٹرول کر لیں یا اس کو ہیک کر لیں، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انفرادی طور پر لوگوں کی معلومات، کہ کون شخص جو ہے اس کی دلچسپی کیا ہے اور اس کی کمزوری کیا ہے، اور وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے، یہ سارے ڈیٹاز جو ہیں یہ بھی کس طرح ان کے پاس جاتے ہیں، اور کس طرح این جی اوز کے ذریعے انہوں نے پورے ایک واقعہ پیچھے ایک میں نے کتاب میں پڑھا تھا، وہ دجال کے بارے میں ہی انہوں نے کتاب لکھی تھی، تو انہوں نے ایک آدمی کا حوالہ دیا، کہتے ہیں جی کہ وہ مطلب کہ ملازمت دبئی میں کرتا تھا، پھر کسی این جی او میں اسے ملازمت ملی، تو ان کے بظاہر انہوں نے اس این جی او نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ آپ گلی گلی میں جائیں، محلے محلے میں جائیں، اور ہر شخص کے بارے میں یہ چیزیں معلومات حاصل کرنی ہے۔ اور ان معلومات کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کے نا غرباء جو ہیں ان کی امداد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح نا یہ یونیسیف ہے، یہ جناب یہ بچوں کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، اور بیماروں کے لیے اور دوائیوں، تو اس طرح ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک چیز جو ہے وہ خاص طور پر نوٹ کی جاتی ہے کہ پوری گلی، ہر گلی اور محلے میں جو با اثر افراد ہیں، سب سے پہلے یہ ڈیٹا نیچے سے کلیکشن کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کا 10 افراد پہ کنٹرول ہے، ہر وہ شخص جس کے زیر اثر 10 افراد ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہاں پہ تقریباً 300-400 لوگ موجود ہیں۔ اب یہ ظاہر بات ہے ہمارا خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ہمارا اثر قبول کرتے ہیں، بظاہر ہمارا اثر قبول کرتے ہیں، تو اس طرح ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن وہ کرتے ہیں ڈیٹے کی، کہ کون سا فرد ہے کہ جس کو اگر کنٹرول کیا جائے تو 10 بندے کنٹرول ہو جائیں، اور کون سا فرد ہے جس کو کنٹرول کیا جائے تو 100 بندے کنٹرول ہوتے ہیں، کون سا بندہ ہے جو 1000 افراد پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک لسٹ پوری دنیا میں چھپتی ہے، مسلمانوں کے 100 با اثر ترین افراد اور دنیا کے 1000 با اثر ترین افراد، یہ لسٹ چھپتی ہے نا، یہ کہاں سے ان کو ملتی ہے؟ یہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے کہ جب 100 با اثر ترین افراد میں انہوں نے ذاکر نائک کو بھی شامل کیا تھا کہ جی یہ بڑے مطلب اونچے درجے پہ شامل کیا تھا کہ یہ اتنے لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ کس طرح ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ ایک ایک بندے کے نیچے سے ڈیٹا کلیکشن شروع کرتے ہیں، اور پھر پہلے 10 افراد، پھر 100، پھر 1000 کے بعد لاکھ کے بعد پھر 10 لاکھ، اور اس طرح کر کے پوری وہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن کرتے ہیں۔ اور ڈیٹا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس وقت کیمروں کا جو سسٹم ہے، کیمروں کا سسٹم دیکھیں، کہیں کوئی واردات ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کیمرے کی فوٹیج مل جاتی ہے، ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ وہ کہاں سے آتی؟ یہ اب دیکھیں سیف سٹی جو ہمارے منصوبے بن رہے ہیں، سیف سٹی یعنی کہ ایک شہر کا، گلی کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جو کیمرے کے اندر نہ آئے، تو ہمارا ملک تو اس میں بہت پیچھے ہے، یہ اوپر سے سارا مطلب سیٹلائٹ سے کنٹرول تو کرتے ہیں۔ اب چند جس طرح میں نے پہلے بتایا نا گوگل کا، اسی طرح چائنا کے اندر یہ تجربہ کیا گیا۔ چائنا نے نا پورے ملک کی ایک حالانکہ اتنا بڑا ملک ہے،
پورا ملک جو ہے انہوں نے ان کو کیمروں کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. اور یہ کیمرے صرف ہمارے کیمروں کی طرح نہیں ہے صرف بندے دکھاتے ہیں، بلکہ وہ کیمرہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ کسی ترقی یافتہ ملک میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ دیکھیں گے آپ کہ وہ آپ کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے کہتے ہیں کیمرے کی طرف آپ کی جو آنکھیں ہیں نا، آنکھیں، ان آنکھوں کا ڈیٹا لے لیتے ہیں، آنکھوں کا. کسی کو اتفاق ہوا ہے ایسا؟ آپ کو ہوا ہے؟ کہاں پہ؟ سعودی عرب میں آنکھوں کا. چلو اب وہاں پہ بھی شروع ہو گیا، لیکن ہم نے دوسرے ملکوں میں دیکھا تھا. تو یہ مطلب وہاں پہ آپ یہ ہاتھوں کا بھی ڈیٹا اور آنکھوں کا بھی جناب وہ ڈیٹا لیتے ہیں. یہ انہوں نے تجربہ کیا، انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ کسی بندے کو ہمیں بتائیں اور اس بندے کو پورے ملک میں کہیں آپ جو ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے بتا دیں، پھر چھوڑ دیں، ہم اس بندے کو ڈھونڈ نکالیں گے. چنانچہ یہ تجربہ بھی BBC کے کنٹرول میں ہوا تھا کہ ایک بندے کو انہوں نے ہدف بنایا کہ یہ بندہ ہے، اب آپ جہاں مرضی آپ اس کو بھیج دیں. اس بندے کو انہوں نے شاید بیجنگ، اس کی گنجان ترین آبادی جہاں بہت رش ہوتا ہے، وہاں پہ انہوں نے بھیجا اور پورے شہر میں جناب اس کو کہا گھومو پھرو، گاڑی میں جاؤ آؤ. 8 منٹ کے اندر انہوں نے اس بندے کو ٹریس کر لیا، صرف 8 منٹ کے اندر، کہ وہ بندہ ملک کے کس صوبے میں ہے، کس شہر میں، کس جگہ پہ اور کہاں پہ. اور 8 منٹ کے بعد انہوں نے اس بندے کے اوپر وہ نشان آ گیا کہ جہاں جہاں وہ جاتا تھا وہ پورا. تو یہ بھی ایک جساسہ یعنی جاسوسی، یہ بھی ایک دجالی ہتھیار ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ایمان کے ہتھیار کے ساتھ مسلح ہو اور جہاد فی سبیل اللہ اس کی تیاری ہو. یہی ذریعے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے. باقی عیسیٰ علیہ السلام ان کا جو نزول ہے اور اس وقت پھر کیا ہوگا اور کس طرح ان کا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کڑک کر کے توڑ دے گا اور کس طرح ان کی صدیوں کی محنت جو ہے اللہ رب العزت ضائع فرمائیں گے اور کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، اس کا بیان انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ ہوگا.